شام کے ایک وسیع میدان میں ایک خیمہ لگا ہوا تھا۔ خیمے کے باہر ہوا میں گرد اڑ رہی تھی۔ آسمان پر سورج ڈوبنے کو تھا۔ ایک نوجوان لڑکی کانپتے ہوئے خیمے کے قریب آئی۔ وہ خوف زدہ تھی مگر اپنے دل میں ایک مقصد لیے آئی تھی۔ آخرکار اس نے ہمت کی، خیمے کا پردہ اٹھایا اور اندر داخل ہوئی۔ سامنے ایک پرعزم چہرہ تھا، وہ چہرہ جس سے دشمن کانپتے اور دوست فخر محسوس کرتے تھے۔ وہ تھا سلطان صلاح الدین ایوبی۔ سلطان نے نرمی سے پوچھا، بیٹی تمہارا مقصد کیا ہے؟ لڑکی نے جھکے سر کے ساتھ کہا، میں آپ سے ایک شہر مانگنے آئی ہوں، اجاز کا شہر، جسے آپ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر فتح کیا تھا۔ سلطان کے چہرے پر حیرت کی لہر دوڑ گئی، پھر مسکرا کر بولے، یہ شہر تمہارا ہوا؟ اور یہ کہہ کر انہوں نے خزانے سے کچھ سونا منگوایا اور لڑکی کو دے کر رخصت کیا۔ سلطان جانتے تھے کہ شاید یہ دشمنوں کی کوئی چال ہو، مگر وہ اس لڑکی کے والد کے احسان مند تھے۔ وہ لڑکی نور الدین جنگی کی بیٹی تھی، وہی جنگی جنہوں نے خواب میں نبی کریم کا دیدار کیا تھا اور ان کی ہدایت سے دو ظالموں کو پکڑا تھا جو مدینہ میں شرارت کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ یہ واقعہ صلاح الدین ایوبی کی شخصیت کا پہلا تعارف ہے، ایک ایسا بادشاہ جو رحم دل، نرم مزاج اور احسان شناس تھا۔ صلاح الدین کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا۔ وہ کسی شاہی محل میں نہیں بلکہ ایک عام مگر عزت دار کرد گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد بہادری اور دیانت کے لیے مشہور تھے۔ بچپن ہی سے صلاح الدین میں عاجزی، دین سے محبت اور انصاف کا جذبہ تھا۔ ان کے چچا شیرکو ایک مشہور سپہ سالار تھے اور نور الدین جنگی کے وفادار۔ صلاح الدین اکثر ان کے ساتھ میدان جنگ میں جاتے اور وہاں سے سیکھتے کہ جنگ صرف تلوار نہیں بلکہ عقل اور ایمان سے بھی جیتی جاتی ہے۔ اس وقت اسلامی دنیا بکھری ہوئی تھی۔ بغداد میں عباسی خلافت کمزور تھی، مصر میں فاطمی حکومت بدعنوانی میں ڈوبی ہوئی تھی اور فلسطین کے بڑے حصے پر صلیبی قابض تھے۔ نور الدین جنگی نے مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کی۔ جب مصر میں فتنہ بڑھا تو انہوں نے اپنے سپہ سالار شیرکوہ کو وہاں بھیجا اور صلاح الدین بھی ان کے ساتھ گئے۔ مصر میں صلاح الدین نے وہ حالات دیکھے جنہوں نے ان کی زندگی بدل دی۔ وہاں کے وزیروں اور امیر لوٹ مار میں مصروف تھے، غریب عوام بھوک سے مر رہے تھے۔ جب شیرکوہ کا انتقال ہوا تو فوج نے صلاح الدین کو اپنا سردار چن لیا۔ انہوں نے فاطمی خلیفہ کو ہٹا کر مصر میں انصاف کا نظام قائم کیا۔ قاہرہ کے خزانے میں موجود سونا انہوں نے عوام میں تقسیم کر دیا، خود کے لیے کچھ نہ رکھا۔ وہ راتوں کو چھپ کر غریبوں کے گھروں میں راشن پہنچاتے اور کہتے، یہ میرا نہیں، تمہارا مال ہے۔ صلاح الدین ایک عام گورنر سے بڑھ کر جلد ہی سلطان مصر بن گئے۔ ان کی نیت خالص تھی، وہ صرف تخت نہیں بلکہ اتحاد چاہتے تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد تھا اسلام کے بکھرے ہوئے حصوں کو ایک پرچم تلے لانا۔ نور الدین جنگی کے انتقال کے بعد جب درباریوں نے شام کے علاقے بانٹ لیے تو صلاح الدین نے مصر کو ایک الگ سلطنت بنا کر خود مختار کر دیا اور عدل کے ساتھ حکومت کی۔ ان کی شہرت ہر طرف پھیل گئی۔ وہ ایک ایسے بادشاہ بنے جو دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرتا تھا، لیکن ہر عروج کے ساتھ آزمائش آتی ہے۔ صلاح الدین کو ایک خفیہ گروہ سے سامنا ہوا، فدائی کہلاتے تھے، جنہیں بعد میں حشاشین کہا گیا۔ ان کا سردار شیخ سنان تھا۔ یہ لوگ اپنے مقصد کے لیے کسی کو بھی قتل کرنے کو تیار رہتے تھے۔ دشمنوں نے انہیں صلاح الدین کے خلاف بھڑکایا۔ ایک رات چند قاتل سلطان کے خیمے میں داخل ہوئے، مگر اللہ کی قدرت سے ان کی کوشش ناکام ہوئی۔ سلطان کے سر پر لوہے کا خود تھا جس نے ان کی جان بچا لی۔ اگلے دن پھر قاتل آئے مگر ہر بار ناکامی ہوئی۔ تب سلطان نے کہا، جب تک سانپ کا سر سلامت ہے ڈنگ ختم نہیں ہوتا، اور وہ ایک بڑی فوج کے ساتھ نکلے۔ شیخ سنان کے قلعے کا محاصرہ کیا، لیکن ایک رات عجیب واقعہ پیش آیا۔ سلطان سو رہے تھے کہ اچانک آنکھ کھلی۔ خیمے میں اندھیرا تھا، بستر کے قریب ایک خنجر رکھا تھا اور ایک چھٹ تھی۔ سلطان، ہم چاہیں تو تمہیں ابھی مار سکتے ہیں، ہوش میں آ جاؤ۔ سلطان نے یہ پڑھ کر مسکرا دیا اور کہا، اگر یہ لوگ اتنی جرت رکھتے ہیں تو انہیں دشمن نہیں دوست بنانا چاہیے۔ انہوں نے پیغام بھیجا اور صلح کی پیشکش کی۔ چند دن بعد شیخ سنان نے امن قبول کر لیا۔ جو دشمن ان کے خون کا پیاسا تھا وہ ان کا حلیف بن گیا۔ یہ تھی صلاح الدین کی فراست، جنگ کے بجائے عقل سے جیتنا۔ اب ان کے سامنے سب سے بڑا مقصد تھا بیت المقدس کی آزادی۔ صلیبی 100 سال سے اس پر قابض تھے۔ صلاح الدین نے شام اور مصر کے تمام حکمرانوں کو جمع کیا اور کہا، جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے دشمن مضبوط رہے گا۔ اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم قائم کرنے کے لیے ہمیں متحد ہونا ہوگا۔ سب نے ان کی بات مانی اور یوں ایک نیا اتحاد وجود میں آیا۔ 1177 عیسوی میں صلاح الدین نے فلسطین کی طرف پیش قدمی کی۔ شروع میں کئی قلعے فتح ہوئے، لیکن فوج تقسیم ہو گئی۔
جب وہ شہر رملہ کے قریب پہنچے تو صلیبی بادشاہ بالڈوین نے اچانک حملہ کیا۔ سلطان کی فوج کو نقصان ہوا اور انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہ ان کی زندگی کی پہلی شکست تھی، مگر انہوں نے حوصلہ نہ ہارا۔ دمشق واپس جا کر فوج کو منجشم کیا، سپاہیوں کی تربیت بہتر کی اور کہا جو اللہ کے لیے لڑتا ہے وہ کبھی نہیں ہارتا۔ چند سال بعد جب صلیبیوں نے معاہدے توڑ دیے اور مسلمانوں کے قافلے لوٹے تو سلطان نے اعلان کیا اب فیصلہ ہوگا۔ صلیبی سردار رینالڈ نے یہاں تک گستاخی کی کہ مدینہ پر حملے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے حاجیوں کے قافلے کو لوٹا جس میں سلطان کی بہن بھی شامل تھی۔ سلطان نے قسم کھائی میں رینالڈ کو اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ پھر انہوں نے تمام علاقوں سے فوج بلائی۔ دمشق میں ایک عظیم لشکر جمع ہوا۔ مقصد ایک تھا، بیت المقدس کی راہ صاف کرنا۔ جنگ کا میدان چنا گیا، حطین۔ یہ وہ مقام تھا جہاں پانی کم اور گرمی شدید تھی۔ سلطان نے اپنی فوج کو چشموں کے پاس بٹھایا تاکہ دشمن پیاس سے بے حال ہو۔ رات کو مسلمانوں نے دشمن کے خیموں کے قریب آگ لگا دی اور صبح جب سورج نکلا تو صلیبی لشکر بکھر چکا تھا۔ صلاح الدین نے اعلان کیا آج فیصلے کا دن ہے، آگے بڑھو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ دن ڈھلنے سے پہلے صلیبی لشکر ختم ہو چکا تھا۔ رینالڈ قید ہوا، گائے بادشاہ بھی گرفتار ہوا اور صلیب اعظم مسلمانوں کے ہاتھ لگی۔ سلطان نے رینالڈ کو سزا دی مگر گائے کو بخش دیا اور کہا بادشاہوں کو بادشاہ قتل نہیں کرتے۔ اب بیت المقدس کی باری تھی۔ شہر پر محاصرہ کیا گیا، کئی دن لڑائی ہوئی، پھر صلیبیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان کے سامنے قاصد آیا اور کہا ہمارے عورتوں اور بچوں پر رحم کریں۔ صلاح الدین نے جواب دیا جب تم نے یہ شہر لیا تھا تم نے مسلمانوں کا خون بہایا، مگر ہم تمہاری طرح نہیں ہیں۔ تم میں سے جو فدیہ دے سکتا ہے وہ دے کر آزاد ہو جائے اور جو نہیں دے سکتا میں اسے بھی معاف کرتا ہوں۔ یوں بیت المقدس بغیر خون بہائے مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ صلیبی عورتیں اور بچے جو فدیہ نہ دے سکے، سلطان نے سب کو مفت رہائی دی۔ یہ تھا وہ دن 2 اکتوبر 1187 جب اذان دوبارہ مسجد اقصی میں گونجی۔ یورپ میں ہلچل مچ گئی۔ صلیبی بادشاہوں نے تیسری صلیبی جنگ کا اعلان کیا۔ انگلینڈ کے رچرڈ شیردل، فرانس کے فلپ اور جرمنی کے بادشاہ نے مل کر لشکر تیار کیے۔ یہ جنگ طویل اور سخت تھی۔ رچرڈ ایک بہادر مگر ضدی بادشاہ تھا۔ ایکر کے مقام پر لڑائی میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ رچرڈ نے 4000 قیدی قتل کروا دیے۔ سلطان کو یہ خبر ملی تو وہ آبدیدہ ہو گئے اور کہا ہم بدلہ نہیں لیں گے، ہم صبر سے لڑیں گے۔ انہوں نے اپنی فوج کو منظم کیا، دشمن کو روکا اور ہر موقع پر عدل قائم رکھا۔ ایک دن رچرڈ بیمار ہوا۔ سلطان نے اپنے طبیب اور شربت بھیجا۔ رچرڈ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا اگر جنت کسی کو ملے گی تو وہ صلاح الدین کو ملے گی۔ آخرکار جب رچرڈ کو اپنے ملک کی فکر ہوئی تو اس نے صلح کی درخواست کی۔ سلطان نے کہا اگر تم سچائی سے امن چاہتے ہو تو بیت المقدس تمہارے لیے کھلا ہے، تمہارے زائرین یہاں عبادت کر سکتے ہیں کیونکہ یہ زمین عدل کی زمین ہے۔ یوں 3 سالہ امن معاہدہ ہوا اور صلیبی فوج واپس چلی گئی۔ سلطان واپس دمشق آئے۔ اب ان کے دل میں صرف ایک خواہش تھی، حج، مگر وقت نہ ملا۔ جب حاجیوں کا قافلہ واپس آیا تو وہ شہر سے باہر جا کر ہر حاجی سے ملے اور روتے ہوئے کہا تم نے وہ سعادت پائی جو صلاح الدین کو نہ مل سکی، میرے لیے دعا کرو۔ کچھ ہی دن بعد وہ بیمار پڑ گئے۔ ان کے خادموں کے مطابق وہ قرآن کی تلاوت سنتے رہے، لبوں پر ذکر خدا جاری رہا۔ 4 مارچ 1193 کی صبح انہوں نے مسکرا کر آنکھیں بند کی اور لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب دمشق میں ان کی موت کی خبر پھیلی تو پورا شہر سوگوار ہو گیا۔ مسلمان، عیسائی، یہودی سب رونے لگے کیونکہ وہ صرف ایک فاتح نہیں بلکہ ایک نیک انسان تھے۔ ان کے کفن میں دنیا کی دولت نہیں تھی، انہوں نے سب کچھ عوام میں بانٹ دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت کا اصل مقصد دوسروں کو دبانا نہیں بلکہ انصاف قائم کرنا ہے۔ انہوں نے دشمنوں کے ساتھ بھی رحم کیا، دوستوں کے ساتھ بھی انصاف، اور ہمیشہ اپنے ضمیر کو خدا کے تابع رکھا۔ وہ ایک ایسی شخصیت تھے جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہے، دلوں میں، تاریخ میں اور عدل کی ہر مثال میں۔ اختتام سلطان صلاح الدین ایوبی، وہ نام جو بہادری کے ساتھ ساتھ انسانیت، رحم اور ایمان کی علامت ہے۔ ان کی تلوار دشمنوں کے لیے تھی مگر ان کا دل سب کے لیے کھلا تھا۔ وہ آج بھی یاد دلاتے ہیں کہ اصل طاقت انصاف میں ہے نہ کہ انتقام میں۔